علی علی مولا حیدر مولا علی 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 مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین اکرام، مناقب مولا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق صحابہ کا تو نظریہ کیا تھا، صحابہ کیا کہتے تھے تو وہ بھی سن لیں۔ صحابہ کا تو یہ فرمان ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کننا ننور قلوب الاولاد، کننا ننور قلوب اولادنا بحب علی، یعنی ہم اپنی اولاد کے دلوں کو بھی علی کی محبت سے منور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کننا نعرف مؤمنا ومنافقا بحب علی وببغض علی، یعنی ہم تو مومن اور منافق کی پہچان ہی حب علی اور بغض علی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں۔ لیکن دور نبوت اور رسالت میں وہ افراد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھا کرتے تھے، جو منافق تھے، ان کے متعلقات میں حضور علیہ السلام آگاہ و باخبر تھے۔ رب ذوالجلال آپ کو جو علوم نوازا تھا، ان علوم میں سے یہ علم تھا کہ جو صبح قیامت تک کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا تھا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جب تخت پر متمکن ہوں گے تو اس وقت کے حالات کس طرح رونما ہوں گے، اس کو بھی حضور علیہ السلام نے اپنی بصارت و بصیرت سے ملاحظہ فرماتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے متعلقات میں ایسے فرامین کا ذکر فرمایا جو صحابہ کرام نے اپنے یہاں محفوظ کر کے رکھا۔ لیکن جب حالات بگڑنا شروع ہوئے سن 80 ہجری کے بعد، یعنی سن ہجرت کے 80 سال کے بعد، جب دورہ ایسا شروع ہوا کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس بکنا شروع ہوئے، ممبروں سے گالیاں دی جانے لگی، یہاں تک کہ قبیلے بنو امیہ کے کچھ افراد ایسے بھی ہو گئے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ حضور علیہ السلام کے یہ چہیتے اور لاڈلے جو تربیت یافتہ ہیں ان کو کافر تک کہا کرتے تھے، اور اس کی تائید خارجی اس دور کا جو خارجی جو فرقہ تھا وہ اس کی تائید کیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ دورہ تھا۔ ایسے لمحات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے مناقب اور فضائل کا آپ نے تذکرہ بے انتہا انداز کے ساتھ فرمایا، اور صحابہ اس کو محفوظ کر کے رکھے۔ اور جب دور کو بدلتا ہوا دیکھا، لوگ علی کو گالیاں دینا شروع کیے، ممبر سے برا بھلا جب بولنا شروع کیے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بالراست سنی تھی حضرت علی کے متعلق، وہ ان احادیث کو بڑی تیزی کے ساتھ نشر اشاعت کا کام کیا۔ یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے متعلق کہے گئے فرامین آپ کے دور خلافت میں جب لوگ کچھ مخالف ہوئے تو اس دور میں صحابہ کرام بڑی تیزی کے ساتھ اس کو لوگوں کے درمیان میں عام سے عام تر کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزوں کا خلاصے کے ساتھ یاد رہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اس قول سے افضلیت علی کا عقیدہ لینا یہ سراسر گمراہی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، صحابہ کرام کا یہ معمول، یہ دستور تھا جس کو تاریخ دمشق حرف العین کے تحت ذکر کیا گیا۔ پھر جب یہ اختلاف رونما ہوا اور آپ کے خلاف خروج ہوا تو جن صحابہ نے ان فضائل کو سنا تھا، انہوں نے امت کی خیر خواہی کے لیے انہیں نشر کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب معاملہ شدت اختیار کر گیا تو ایسے لمحات میں آپ کے متعلق کہے گئے فرامین بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے چلے گئے۔ ان تمام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف کثرت فضائل کا وارد ہونا خلفاء ثلاثہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو ثابت نہیں کیا کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم اور دائم رکھیں، اور صحیح انداز کے ساتھ وہ عقیدہ جو آپ کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا تھا اور آپ کے بعد والوں کا تھا، مولا وہ عقیدہ ہمیں بھی سرفراز فرما، ہر خیر کو مالک ہمارے لیے مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.